اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وآل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور آج کی نشست سے سورہ مائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کروں گا۔ ناظرین، آج کی نشست میں سورہ مائدہ کا تعارف پیش خدمت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام 15ویں رکوع کی آیت حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء کے لفظ مائدہ سے ماخوذ ہے۔ مائدہ کے لغوی معنی دسترخوان کے ہیں اور یہ مدنی سورہ ہے، کیونکہ ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئیں، خواہ وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ طیبہ سے باہر حالت سفر میں یا حج و عمرہ کے ایام میں، سب کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اس کی 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اس کے حروف کی تعداد 12664 ہے۔ ناظرین، اس کے زمانہ نزول کے بارے میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس سورہ کی فقط ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نمبر 3 ہے۔ اس کے متعلق تو یقین سے کہا جاتا ہے کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں 9 ذی الحج یعنی 10 ہجری کو نازل ہوئی۔ باقی آیات کی تاریخ نزول کے متعلق وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مختلف روایات میں غور کرنے سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ اس کا نزول صلح حدیبیہ کے وقت سے شروع ہوا اور حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا اختتام ہوا۔ اسی سلسلہ میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس سورہ کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے کہ اور روایہ سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے اوائل میں نازل ہوئی ہے۔ ذی القعدہ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، مگر کفار قریش نے عداوت کے جوش میں عرب کی قدیم ترین مذہبی روایات کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہ کرنے دیا، اور بڑی رد و قد کے بعد یہ بات قبول کی کہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس موقع پر ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو ایک طرف تو زیارت کعبہ کے لیے سفر کے آداب بتائے جائیں تاکہ آئندہ سال عمرے کا سفر پوری اسلامی شان کے ساتھ ہو سکے، اور دوسری طرف انہیں تاکید کی جائے کہ دشمن کافروں نے ان کو عمرہ سے روک کر جو زیادتی کی ہے، اس کے جواب میں وہ خود کوئی ناروا زیادتی نہ کریں۔ اس لیے بہت سے کافر قبیلوں کے حج کا راستہ اسلامی مقبوضات سے گزرتا تھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ ممکن تھا کہ جس طرح انہیں زیارت کعبہ سے روکا گیا ہے اسی طرح ان کو روک دیں۔ یہی تقریب ہے اس تمہیدی تقریر کی جس سے اس سورہ کا آغاز ہوا ہے۔ آگے چل کر 13ویں رکوع میں پھر اسی مسئلہ کو چھیڑا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے رکوع سے 14ویں رکوع تک ایک ہی سلسلہ تقریر چل رہا ہے۔
اس کے علاوہ جو دوسرے مضامین اس سورہ میں ہمیں ملتے ہیں وہ بھی سب کے سب اسی دور کے معلوم ہوتے ہیں۔ بیان کے تسلسل سے غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ پوری سورہ ایک ہی خطبہ پر مشتمل ہے جو بیک وقت نازل ہوا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ متفرق طور پر اس کی بعض آیات بعد میں نازل ہوئی ہوں اور مضمون کی مناسبت سے اس کو اس صورت میں مختلف مقامات پر پیوست کر دیا گیا ہو، لیکن سلسلہ بیان میں کہیں کوئی خفیف سا خلا بھی محسوس نہیں ہوتا جس سے یہ قیاس کیا جا سکے کہ یہ سورہ 2 یا 3 خطبوں کا مجموعہ ہے۔ ناظرین، سورہ آل عمران اور سورۃ النساء کے زمانہ نزول سے اس سورہ کے نزول تک پہنچتے پہنچتے حالات میں بہت بڑا تغیر واقع ہو چکا تھا۔ یا تو وہ وقت تھا کہ جنگ احد کے صدمہ نے مسلمانوں کے لیے مدینہ کے قریبی ماحول کو بھی پرخطر بنا دیا تھا، یا اب یہ وقت آ گیا کہ عرب ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگا اور اسلامی ریاست ایک طرف نجد تک، دوسری طرف حدود شام تک، تیسری طرف ساحل بحر احمر تک اور چوتھی طرف مکہ کے قریب تک پھیل گئی۔ احد میں زخم مسلمانوں نے کھایا تھا، وہ ان کی ہمتیں توڑنے کی بجائے ان کے عزم کے لیے ایک اور تازیانہ ثابت ہوا۔ وہ زخمی شیر کی طرح بفر کر اٹھے اور 3 سال کی مدت میں انہوں نے نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ان کی مسلسل جد و جہد اور سرفروشیوں کا ثمرہ تھا کہ مدینہ کے چاروں طرف 200 میل تک تمام مخالف قبائل کا زور ٹوٹ گیا۔ مدینہ پر جو یہودی خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا اس کا ہمیشہ کے لیے استحصال ہو گیا، اور حجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یہودی آباد تھے سب مدینہ کی حکومت کے باج گزار بن گئے۔ اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے آخری کوشش غزوہ خندق کے موقع پر کی اور اس میں وہ سخت ناکام ہوئے۔ اس کے بعد اہل عرب کو اس امر میں کچھ شک نہ رہا کہ اسلام کی یہ تحریک اب کسی کے مٹائے نہیں مٹ سکتی۔ اب اسلام ایک عقیدہ و مسلک ہی نہیں تھا جس کی حکمرانی صرف دلوں اور دماغوں تک محدود ہو، بلکہ وہ ایک ریاست بھی تھا جس کی حکمرانی عملاً اپنے حدود میں رہنے والے تمام لوگوں کی زندگی پر محیط تھی۔ اب مسلمان اس طاقت کے مالک ہو چکے تھے کہ جس مسلک پر وہ ایمان لائے تھے بے روک ٹوک اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور اس کے سوا کسی دوسرے عقیدہ و مسلک یا قانون کو اپنے دائرہ اختیار میں دخل انداز نہ ہونے دیں۔ ناظرین، پھر ان چند برسوں میں اسلامی اصول اور نقطۂ نظر کے مطابق مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل تہذیب بن چکی تھی جو زندگی کی تمام تفصیلات میں دوسروں سے الگ اپنی ایک امتیازی شان رکھتی تھی۔ اخلاق، معاشرت، تمدن، ہر چیز میں اب مسلمان غیر مسلموں سے بالکل ممیز تھے۔ تمام اسلامی مقبوضات میں مساجد اور نماز باجماعت کا نظم قائم ہو گیا تھا۔ ہر بستی اور ہر قبیلے میں امام مقرر تھے۔ اسلامی قوانین دیوانی اور فوجداری بڑی حد تک تفصیل کے ساتھ بن چکے تھے اور اپنی عدالتوں کے ذریعے سے نافذ کیے جا رہے تھے۔ لین دین اور خرید و فروخت کے پرانے معاملات بند اور نئے اصلاح شدہ طریقے رائج ہو چکے تھے۔ وراثت کا مستقل ضابطہ بن گیا تھا۔ نکاح اور طلاق کے قوانین، پردہ شرعی اور استئذان کے احکام اور زنا و قذف کی سزائیں جاری ہونے سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ایک خاص سانچے میں ڈل گئی تھی۔ مسلمانوں کے نشست، برخاست، بول چال، کھانے پینے،
وضاقتہ اور رہنے سہنے کے طریقے تک اپنی ایک مستقل شکل اختیار کر چکے تھے۔ اسلامی زندگی کی ایسی مکمل صورت گری ہو جانے کے بعد غیر مسلم دنیا اس طرف سے قطعی مایوس ہو چکی تھی کہ یہ لوگ جن کا اپنا ایک الگ تمدن بن چکا ہے پھر کبھی ان سے آ ملیں گے۔ ناظرین، صلح حدیبیہ سے پہلے تک مسلمانوں کے راستہ میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ کفار قریش کے ساتھ ایک مسلسل کشمکش میں الجھے ہوئے تھے اور انہیں اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرنے کے مہلت نہ ملی تھی۔ اس رکاوٹ کو حدیبیہ کی ظاہری شکست اور حقیقی فتح نے دور کر دیا۔ اس سے ان کو نہ صرف یہ کہ اپنی ریاست کے حدود میں امن میسر آیا بلکہ اتنی مہلت بھی مل گئی کہ وہ گرد و پیش کے علاقوں میں اسلام کی دعوت کو لے کر پھیل جائیں۔ چنانچہ اس کا افتتاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران، روم، مصر اور عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھ کر کیا، اور اس کے ساتھ قبیلوں اور قوموں میں مسلمانوں کے داعی خدا کے بندوں کو اس دین کی طرف بلانے کے لیے پھیل گئے۔ ناظرین، یہ حالات تھے جب سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ حسب ذیل 3 بڑے بڑے مضامین پر مشتمل ہے۔ پہلا مضمون ہے مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکامات و ہدایات۔ اس سلسلہ میں سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے، شاعر اللہ کے احترام اور زائرین کعبہ سے عدم تعرض کا حکم دیا گیا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کے قطعی حدود قائم کیے گئے اور دور جاہلیت کی خود ساختہ بندشوں کو توڑ دیا گیا۔ اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ وضو، غسل اور تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے۔ بغاوت اور فساد اور سرقہ کی سزائیں معین کی گئیں۔ شراب اور جوئے کو قطعی حرام کر دیا گیا۔ قسم توڑنے کا کفارہ مقرر کیا گیا اور قانون شہادت میں مزید دفعات کا اضافہ کیا گیا۔ اور دوسرا مضمون یہ ہے کہ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی۔ اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی جس کا نشہ قوموں کے لیے اکثر گمراہی کا سبب بنتا رہتا ہے۔ مظلومی کا دور خاتمہ پر تھا اور اس سے زیادہ سخت آزمائش کے دور میں وہ قدم رکھ رہے تھے، اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں، اپنے پیش رو اہل کتاب کی روش سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے احکام کی پیروی کا جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں، اور یہود و نصارہ کی طرف اس کو توڑ کر اس انجام سے دوچار نہ ہوں جس سے وہ دوچار ہوئے۔ اپنے جملہ معاملات کے فیصلوں میں کتاب الہی کے پابند رہیں اور منافقت کی روش سے اجتناب کریں۔ ناظرین، تیسرا مضمون یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت کی گئی۔ ناظرین، یہودیوں کا زور اب ٹوٹ چکا تھا اور شمالی عرب کی تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے زیر نگیں آ چکی تھی۔ اس موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کے غلط رویہ پر متنبہ کیا گیا ہے اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نیز چونکہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے عرب اور متصل ممالک کی قوموں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کا موقع نکل آیا تھا، اس لیے عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطاب کر کے ان کے عقائد کی غلطیاں بتائی گئی ہیں اور انہیں نبی عربی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ہمسایہ ممالک میں سے جو قومیں بت پرستی اور مجوسی تھیں ان کو براہ راست خطاب نہیں کیا گیا کیونکہ ان کی ہدایت کے لیے وہ خطبات کافی تھے جو ان کے ہم مسلک
مشرکین عرب کو خطاب کرتے ہوئے مکہ میں نازل ہو چکے تھے۔ ناظرین، یہ تھا سورہ مائدہ کا تعارف جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ اس کے چند خواص اور فضائل پیش کروں گا۔ ناظرین، یہ تعلیم القرآن میری ایک کاوش ہے، اور میں اپنی یہ کاوش اپنے والد محترم کے نام کرتا ہوں، جنہوں نے اس خاکسار کو قرآن مجید کی تعلیم سے روشناس کرانے کی سعی کی تھی۔ ان کے شفیع و پرعزم انداز تعلیم نے میرے لیے دین کی شناسائی کے کئی پہلو اجاگر کیے، جن کی بدولت آج میں اس لائق ہوا ہوں کہ اس کو تحریر بھی کر پاؤں اور آپ کے سامنے اس کی وضاحت بھی کر پاؤں۔ میں اللہ تعالیٰ رحیم و کریم کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ میری اس کاوش کے صلہ میں میرے والدین کو اپنی خاص رحمت سے نوازے۔ اور ناظرین، میری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو کریم ہے، حلیم ہے، حکیم ہے، وہ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف سمجھنے کی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس کی مسلسل تلاوت باعث ثواب ہے، اور اس کو سمجھنا اور سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ احادیث میں کئی دفعہ یہ ذکر کر چکا ہوں کہ جو کوئی اس کو سمجھتا نہیں وہ تلاوت کا ثواب تو پائے گا، لیکن اس کو اصل فائدہ تبھی ہوگا جب وہ سمجھ پائے گا، اور پھر صرف سمجھنا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بھی از حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر ایک بار دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے لیے دعا کرتے رہا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرماتا رہے، وہ میری زندگی جتنی بھی ہے اس کے اندر مجھے اپنے اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ میرے لیے ضرور دعا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔